الحمد لله رب العالمين وبه أستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. میرے بھائیوں، شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب کا رسالہ الاصول الثلاثہ ہم دھیرے دھیرے پڑھ رہے ہیں. آج ہم اس رسالے کو پڑھیں گے جس میں شیخ نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس میں سب سے بڑا حکم کیا ہے، اور جن چیزوں سے روکا ہے اس میں سب سے بڑی چیز کیا ہے. گویا ممنوعات میں سر فہرست کیا ہے اور احکامات میں سر فہرست کیا ہے، اس کا بیان. تو شیخ فرماتے ہیں، قال شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ: وَأَعْظَمُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ التَّوْحِيدُ وَهُوَ إِفْرَادُ اللَّهِ بِالْعِبَادَةِ. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس میں سب سے عظیم چیز، سب سے بڑی چیز توحید ہے. اور توحید کا معنی یہ ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے، عبادت اسی ایک اللہ کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک اور ساجھی مقرر نہ کیا جائے. تو یہ رہا پہلا حصہ جس کو ہم تفصیل سے اللہ کے فضل سے گزشتہ درس میں بیان کر چکے ہیں. اس کا اگلا حصہ ہے وَأَعْظَمُ مَا نَهَى عَنْهُ الشِّرْكُ، اور وہ سب سے بڑی چیز جس سے اللہ نے منع کیا ہے وہ شرک ہے. جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے، جو ممنوع کام ہیں، ان میں سے سب سے بڑی چیز شرک ہے. اور وہ کیا ہے؟ وَهُوَ دَعْوَةُ غَيْرِهِ مَعَهُ، اور شرک یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو پکارا جائے، اللہ کے ساتھ کسی غیر کو اس کے ساتھ پکارا جائے، اس سے دعا مانگا جائے اور اس کی عبادت میں اسے شریک کیا جائے. تو سب سے عظیم چیز شرک ہے. اس کے کیا دلائل ہیں؟ جب ہم قرآن مجید دیکھتے ہیں تو اس میں بہت سارے دلائل ہیں جو یہ بتلاتے ہیں کہ سب سے عظیم ممنوع چیز یا ممنوعات میں سر فہرست شرک ہے. چنانچہ آپ سورہ انعام کی آیت نمبر 151 اور 152 پڑھیے. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. بہرحال اس میں 10 وصیتیں کی گئی ہیں، اسی لیے اہل علم ان کو کہتے ہیں الوصایا العشر، 10 وصیتیں. ان میں سب سے پہلی وصیت جو ہے وہ یہ ہے: اللہ تشرکوا بہ شیئا. قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، آؤ جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہیں میں انہیں تلاوت کر کے بتلاتا ہوں. تو اس میں سب سے پہلی حرام چیز کیا ہے؟ شرک ہے. اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک کرو یہ حرام ہے. تو یہ سب سے سخت ممنوع چیز ہے. شرک یہ زنا سے بھی بڑا ہے، شرک یہ قتل سے بھی بڑا ہے، شرک یہ چوری سے بھی بڑا ہے، شرک یہ نشے والی چیزوں کے استعمال سے بھی بڑا ہے. شرک ہر برائی سے بڑھ کر ہے. ساری برائیوں سے، جتنی برائی آپ سوچ سکتے ہیں ان سب برائیوں میں سب سے عظیم ترین اور سب سے بڑی اور سب سے خطرناک اور سب سے زیادہ نقصان دہ شرک ہے. تو یہی شیخ نے بتایا، کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ تحریکیں چلائیں گے، نشیلی چیزوں کے خلاف تحریک، سود کے خلاف تحریک اور زنا کے خلاف اور فحشکاری کے خلاف تحریکیں چلائیں گے، لیکن شرک کے خلاف خاموش رہیں گے. جبکہ شرک اللہ کی نظر میں سب سے بدترین چیز ہے اور ممنوع امور میں سر فہرست ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں قرآن پاک کی سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا.
کہ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ بناؤ، ورنہ قابل مذمت ہو جاؤ گے، بے سہارا ہو جاؤ گے۔ اللہ کے سوا کوئی سہارا بننے کے لائق نہیں ہے۔ تو سورہ اسراء کی ان آیات کو جو 22 سے 39 تک ہیں، اللہ نے شرک کی ممانعت سے شروع کیا اور شرک کی ممانعت ہی پہ اسے ختم بھی کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شرک اللہ کی نظر میں سب سے عظیم ترین ممنوع کام ہے، سب سے سخت منع کام ہے۔ اسی طرح سے حدیث صحیح میں یہ بات آئی ہے، صحیح بخاری میں 6861 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 86 نمبر پر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الذنب اعظم، سب سے بڑا گناہ کیا ہے، سب سے عظیم ترین گناہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، کہ تم اللہ کو اپنے کسی اور شخص کو اللہ کا ہمسر بناؤ جبکہ اللہ نے اکیلے تمہیں پیدا کیا ہے۔ پیدا کرنے والا اکیلا وہ ہے، اور جب تمہیں عبادت کرنی ہوتی ہے تو تم کسی غیر کو اس کے ساتھ جو ہے کسی غیر کی بھی عبادت کرنے لگتے ہو، تو ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات سخت ناپسند ہے۔ اللہ کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ کسی غیر کی عبادت اس کے ساتھ کرو۔ اسی طرح سے پھر پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی اس کے بعد سب سے بڑا گناہ تو ہو گیا شرک، سب سے سخت گناہ ہو گیا شرک، اس کے بعد آپ نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، اپنے بچے کو اس بنا پر قتل کر دو کہ وہ تمہارے کھانے میں شریک ہو جائے گا۔ تو بچوں کو قتل کرنا یہ دوسرے نمبر پہ رکھا۔ پھر تیسرے نمبر پہ پوچھا گیا اس کے بعد کون سا گناہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان تزانی حلیلۃ جارک، کہ اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا، یہ اس کے بعد ہے۔ اسی طرح سے سورہ فرقان کی جو آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ممنوع کاموں کا اور گناہوں کا ذکر کیا ہے، اس کو بھی اللہ نے یہیں سے شروع کیا ہے، شرک سے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، اور وہ لوگ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور نہ ہی کسی ایسی جان کو جسے اللہ نے محترم قرار دیا ہے قتل کرتے ہیں، البتہ اگر حق ہو، یعنی ناحق کسی جان کو، معصوم کو قتل نہیں کرتے، اور نہ ہی وہ زنا اور بدکاری کرتے ہیں، اور جو شخص ایسا کرے گا وہ گناہ پائے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کون سا گناہ کا ذکر کیا؟ لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ وہ کسی اور معبود سے دعا نہیں مانگتے، کسی اور معبود کو نہیں پکارتے۔ تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں کا ذکر کیا، اجتنبوا السبع الموبقات، تو سب سے پہلا گناہ ذکر کیا الشرک باللہ۔ اسی طرح سے اور بھی بہت ساری آیات اور احادیث ہیں جس سے شرک کی برائی، شرک کی خطرناکی ظاہر ہوتی ہے۔ تو شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے بڑے ہی اختصار کے ساتھ یہ بات ذکر کر دی کہ اعظم ما نہى عنہ الشرک، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے اس میں سب سے عظیم ممنوع چیز شرک ہے۔ تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے، علماء کو، طلباء کو، مسلمانوں کو، کہ سب سے سخت ممنوع چیز شرک ہے۔ اس لیے شرک سے روکنے کی دعوت سب سے زیادہ عام کرنی چاہیے اور شرک سے سب سے زیادہ روکنا چاہیے، کیونکہ اگر عمل میں شرک داخل ہو گیا تو وہ قابل قبول نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اس بات کو قطعاً معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس سے کمتر جو بھی گناہ ہیں اللہ جسے چاہے معاف کر دے۔ کوئی شرک چھوڑے ہوئے ہے، ایمان پہ ہے، شرک سے توبہ کر لیا، ایمان پہ ہے، قاتل ہو کے مرا، قتل سے توبہ نہیں کر سکا، زانی ہو کے مرا، زنا سے توبہ نہیں کر سکا، شرابی ہو کے مرا، شراب سے توبہ نہیں کر سکا، لیکن شرک سے تائب ہے، شرک چھوڑے ہوئے ہے، ایمان پر ہے، توحید پر ہے، تو وہ اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے جہنم میں ڈالے اور وہ اپنی سزا پائے، اور چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر کے جنت دے دے۔ اللہ نے اعلان کیا اس کا
لیکن جہاں تک مشرک کا معاملہ ہے اللہ نے کہا اس میں مشیت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے بارے میں فیصلہ ابھی سنا دیا گیا، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا ہے، مقرر کر دیا ہے۔ تو اس لیے سب سے خطرناک جو گناہ ہے اور جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ شرک ہے، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہماری دعوت اور جس چیز پر سب سے زیادہ جس برائی کے انکار پر محنت ہونی چاہیے وہ شرک کا انکار ہے، وہ شرک کی تردید ہے۔ واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔